الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهلي والمال والمعافاة آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا ایمان باللہ اور اس کے تقاضے کا تھرڈ سیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. فیڈ بیک فرام یسٹرڈے لیسن سے بیفور وی گو اہیڈ آپ میں سے جو بھی سسٹر فیڈ بیک دینا چاہتی ہے. کیا سیکھا جی؟ کل مجھے وہ ایک بڑا اچھا لگا کہ عبادت کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا اجر رہتا ہے. الحمدللہ جب آپ عبادت کرتے تھک جاتے ہیں نا تو دل کرتا ہے تھوڑا اور کریں. ہاں کہ عبادت الحمدللہ تھکاوٹ جو ہے وہ تو چلتی رہے گی لیکن اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہے گا انشاءاللہ. نفس مطمئنہ کے بارے میں کہتا کہ ایسا نفس جو نیکیاں کر کے اس پہ مطمئن رہے جو نیکیاں کر کے مطمئن رہے اور برائی پہ نادم ہو. برائی اس کے اندر کھٹکتی ہے اس کو پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے برا کیا ہے. گڈ الحمدللہ الحمدللہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. دعا کرنا ہونا چاہیے جو خاص دعا کرنا دعا کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے خاص کارنر ہونا چاہیے. ایک میں نے ٹاسک دی تھی صبح و شام کی دعاؤں کا ذکر. الحمدللہ بہت کچھ لے لیا بچوں نے تو کل بڑے ایکٹیو بیٹھے رہے ہیں. پھر ہاں خاص اسپیشل جی ہاں ہاں اچھائی ہو یا برائی لیکن برائی کے لیے خاص طور پہ آپ کو لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی. کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کا اہتمام کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ احساس ہو کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. آپ کو جو ٹاسک دی تھی گڈ اپنے لیے بھی دعا اور دوسروں کے لیے بھی. جی نہیں وہ آنٹی ضروری نہیں ہے وہ ویسے نماز میں خوشی پیدا کرنے کے لیے مینٹلی آپ ریڈی ہو جاتے ہیں نا. جیسے باہر آپ نے جانا ہے تو آپ کپڑے بدل لیتے ہیں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں مینٹلی ریڈی ہے میں کسی کے گھر جا رہی ہوں. تو جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں تو آپ مینٹلی ریڈی ہو جائیں گے. آپ وضو تو ہم کرتے ہی ہیں کہ کپڑے اسمیل والے پہنے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ کھانا بنا رہے تھے اسی کے ساتھ مسلے پہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ اسمیل ہی کی اسمیل آتی جائے گی وہ جو کوکنگ آپ نے کی ہوگی نا. ہاں یہ نہیں کہ پاک نہیں ہوتے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کو نہیں کر سکتے لیکن اس کا خاص اہتمام کرنا. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس سے ایسے ہی مطلب کوکنگ والے اور عام کپڑوں میں جا کے ملتے ہیں نہیں ہم اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں نا. تو پھر نماز کے لیے بھی خاص اہتمام کریں. اوکے میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دی تھی کیا تھی میں نے کہا تھا اپنے لکھنا گھر جا کے اور وہ ٹاسک کو لکھنا تھا آپ لوگوں نے. وہ ایسے ہی نہیں ہونی تھی لکھنے کے لیے بولا تھا میں نے. کوئی یاد ہے؟ لوگوں کو پرواہ نہیں کرنا. نہیں میں نے بولا تھا اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو احساس ہو گیا ہے آپ ایسے نہیں کہیں میں اس کو چھوڑوں گی وہ ختم ہو جائے تھوڑی دیر یاد رہے گا 1-2 دن پھر دوبارہ واپس آ جائے گا. آپ اس کو لکھیں اور اس کے لیے ٹائم سیٹ کریں. فار ایگزامپل مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے لیکن مجھے شعور نہیں تھا مجھے احساس ہو گیا یہ جھوٹ میں آتا ہے تو آپ اس کو لکھیں اس کے لیے ٹائم لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ آف رمضان آئی نیڈ ٹو بی میں اس پہ پوری طرح شعور حاصل کر لوں گی کہ اس میں ہر جب بھی بات کرنے لگوں گی سوچوں گی میں کہاں پہ جھوٹ بولتی ہوں. اور جہاں پہ آپ کو لگے جس دن بھی آپ اس میں آپ کی کوتاہی ہوئی ہے آپ فوراً سے لکھیں کہ یہ اس چیز نے مجھے جو ہے اس جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا تھا. تو فوراً سے پھر آپ کو کیا ہوگا آپ نیکسٹ ٹائم جب کریں
करेंगी वो लिखा हुआ आपको याद आ जाएगा, इस वजह से मैंने झूठ बोलने पे मजबूर हुई, अब मैंने इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, मैंने ये टास्क सबको दिया था, जब तक आप लिखेंगे नहीं, अपने अंदर जांचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं मेरे अंदर कोई बुराई है या कोई गुनाह का काम मैं करती हूँ लेकिन मुझे एहसास नहीं हो रहा, तो उसको लिखने के बाद ही उस पर काम शुरू होगा, वरना लिखने के बगैर काम शुरू नहीं होगा। मैं जैसे पहले रोजे से करी ना, जैसे जल्दी बोल लेती हूँ, आगे से रिएक्ट जल्दी, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फौरन ना रिएक्ट करूँ, हर बात को ना सुन के उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ये टास्क है। हाँ, आप उसको लिख के लगा लें, लिखा हुआ होगा ना, बेशक इंग्लिश में लिख के घर वालों को अवेयर कर दें, आई एम वर्किंग ऑन दिस, और बच्चों को स्पेशली बता दें। एंड व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस दे विल टेल यू कि मम्मी आपने ये टारगेट रखा हुआ है तो यू आर डूइंग इट नाउ, वो रियलाइज आपको करवा देंगे अगर मुझे नहीं है। जी, मेरा भी ऐसा होता है, जो कभी बच्चों से बात करती हूँ ना तो गुस्सा आ जाती हूँ, तो मैं कंट्रोल करके स्माइल देके वो जगह छोड़ देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको रियलाइजेशन हो जाती है, और रमदान में तो स्पेशली रोजे के करीब ऐसा ही होता है, स्पेशली ऐसा ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है ना, यही इसीलिए तुम कुरान सीख रहे हैं कि हमें हमारे गुनाहों की निशानदेही हो, हम क्या क्या कर रहे हैं ना, ये आना शुरू हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, रमदान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये रिफ्लेक्शन होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी कि कुछ ना कुछ हम ले रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला हमें इस पे इस्तकामत दे इंशाअल्लाह। अब ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बाहर ऐसा ही है आज, ठीक है, तो क्या नज़र आ रहा है, ये बारिश नज़र आ रही है। हाँ, बारिश हो रही है, जगह जो है वो हार्ड जगह पे बारिश हो रही है, और पानी क्या कर रहा है, हार्ड जगह को नरम कर देगा, वो गीला कर रहा है ना, शायद थोड़ी नरम हो जाए गीली होके। चले ओके। अच्छा, ये क्या है फिर, ये पौधे बारिश हो रही है और पौधे जो हैं वो निकल रहे हैं, कि बीज जैसे ना, बीज डाला गया, मिट्टी नरम, उसमें बीज डाला, बीज से फिर कोंपन निकली, फिर उससे पौधा बन रहा है। ओके, अब पौधा बड़ा हो गया और बारिश भी आ रही है। अब इन तीनों पिक्चर्स को एक साथ रिलेट करें। जो पहली थी उसमें तो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ जमीन थी, उसके बाद बारिश पड़ी है तो थोड़ी सी कोंपन निकल आई है, और तीसरी में उससे और बड़ा हो गया है पौधा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। तीसरी में निकल आया। ओके, पहली थी ना, सबसे पहला काम उसने किया कि उसने जो है ना मिट्टी को सॉफ्ट किया और बीज को बाहर निकलने में मदद की। अगर जमीन सख्त होती फिर उससे निकला नहीं जाता था, अगर गीली ना उसके बाद दूसरी बारिश ने उससे ज्यादा तकवीत दी और उसको ऊपर के बार बार जो आ रही है फिर तकवीत ही मिल रही है, उसको तकवीत मिल रही है। गुड गुड। कुछ और इस मेन पॉइंट वो मिसिंग है जो मैं कहलवाना चाह रही हूँ आप लोगों से, कि पिक्चर्स को दोबारा गौर से देखें एंड देन ट्राई टू रिलेट ऑल टुगेदर। जैसे हम पहले बिल्कुल बंजर हैं, हम पे असर नहीं हो रहा, फिर थोड़ा सा असर लिया हमने, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने आप को फिर और कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा करके कि ज़मीन, बारिश जो है ना, जब वो सख्त ज़मीन पे पड़ती है तो उसके पड़ने या होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, पानी इकट्ठा हो रहा है और कहीं ना कहीं जा रहा है, डिज़ोल्व मतलब कहीं भी जा रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन जब वो नरम मिट्टी के ऊपर पड़ता है ना, तो क्या है, नरम मिट्टी को और नरम कर देता है, ज़रखेज़ मिट्टी से बीज निकल आता है, फल बन जाता है, पौधा बन जाता है, और उससे फ़ायदा दूसरे उठाने वाले बन जाते हैं। अगर इसी को हम कुरान के साथ अब रिलेट करें, कुरान जो है सख्त दिलों पे जो है वो उतरता तो है लेकिन उन पे असर नहीं करता, कि जो हटदरम दिल होते हैं ना, जो कहते हैं काले, जिस पे दाग लगे हुए होते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये दिल जो है वो काले हो चुके हुए हैं, सख्त हो चुके हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं दिल सख्त हो चुके हैं, उनके ताले लग चुके हैं दिलों के ऊपर। जब वो होते हैं तो जितनी मर्जी कुरान की बारिश होती रहे, कुरान को और बारिश को एक साथ इकट्ठा किया गया है ना, कि जिस तरह बारिश ज़मीन पे पड़ती है
اور بارش زمین کو زرخیز بناتی ہے، اسی طرح جب قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے دلوں پہ اترتا ہے تو وہ ہمارے دلوں سے جو گند ہوتا ہے اس کو صاف کر کے اس کو زرخیز بناتا ہے، اس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو زمین ہے اگر نرم جگہ پہ پڑے گی، کئی نرم جگہ سے بھی پودا نہیں نکلتا، اوپر سے سخت ہو جاتی ہے۔ کئی سخت زمینیں پانی کے پڑنے سے وہ نرم ہو جاتی ہیں، اگر ہے ہی وہ سخت پتھریلی چٹیل میدان، اس پہ بارش جتنی مرضی بھی ہو اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کہ اسی طرح ہمیں کہ جب ہمارے اوپر قرآن کا اثر کرتا ہے نا، اسپیشلی جب ہم پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ بہت اثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ 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 یہ اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے، ہمیں ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ قرآن ہمیں آ رہا ہے، ہم اس دلچسپی سے، اس اٹریکشن سے نہیں سنتے قرآن کو، ٹینشن ہو کے نہیں سنتے کہ اس قرآن سے مجھے فائدہ ہوگا۔ میں کہتی ہوں ہاں میں نے پڑھا ہوا ہے نا پہلے، مجھے پتہ ہے، مطلب کہ میں اپنے آپ کو خالی نہیں کرتی۔ خالی کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ دنیاوی کاموں کی سوچیں میرے دماغ میں زیادہ پڑ رہی ہوتی ہیں، دل پہ زیادہ اثر کر رہی ہوتی ہیں، آخرت کی کوئی سوچ اور فکر نہیں ہوتی۔ اگر میں قرآن کی ہر آیت کو یہ سمجھوں کہ جو قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے اور میرے دل پہ نازل ہو رہی ہے، تو میری سوچ فکر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، میرا سوچنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اگر میں آخرت کو، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، آخرت کو سامنے رکھ کے کوئی بھی کام کروں گی تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا یا فائدہ ہوگا، اگر نہیں رکھوں گی تو پھر میں ناکام ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری تیاری، ساری کوششیں آخرت کے لیے ہوں گی، اور جو بھی کام میں دنیا کے لیے کروں گی وہ یہیں پہ رہ جائے گا، جو بھی ہم کریں گے وہ یہیں پہ رہ جائے گا۔ جو کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی اچھا کام میں کروں گی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میری کوشش دنیا میں بھی مجھے فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، خوشیوں کے لیے نا، کبھی اپنے جذبات کو، کبھی اپنے خیالات کو، کبھی اپنے خواہشات کو خوش کرنے کے لیے نا، ہم وقتی طور پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیچھے کر کے دنیا کو آگے رکھتے ہیں، اور امتحان جو ہے نا، امتحان کا دن جو آخرت میں آنے والا ہے، اس سے ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جہاں پہ اس کو خوشی ملتی ہے وہیں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ یہ ایک بس ہے انسان کے دل میں، انسان سوچتا ہے بس اب میرے پاس ہر چیز ہے، میں جو چاہوں، جب چاہوں، جس وقت چاہوں اس کو کر لوں، جو میرا دل کر رہا ہے میں اس کو کر لوں۔ اگر دماغ میں یہ ہو کہ میرے آگے بہت بڑا امتحان آنے والا ہے، عقل مند وہ ہوگا جو آخرت کو سامنے رکھ کے اس امتحان کو سامنے رکھے اور پھر اپنا کوئی بھی کام کرے۔ اور مومن کی اصل خوشی آخرت کی خوشی بتا دی نا، فوزن کبیر، آخرت کی کامیابی جو اس کو مل جائے گی وہ اس کی آخری خوشی ہوگی، اور جو وہاں کامیاب وہ اصل میں وہی کامیاب ہے۔ جو دنیا میں کامیاب ہے وہ اصل کامیابی نہیں ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو چیٹ کر کے، کسی کا حق مار کر وقتی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے، تو اس سے بڑی حماقت انسان کے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ دوسروں کو حق مار کے اس کو اپنی خوشی محسوس کر رہا ہے، اس میں وہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ میری طاقت ہے، اس سے میں طاقت لے رہا ہوں۔ شوق کے لیے، فن کے لیے، اس کتاب کو سننے کے لیے تو ہم تیار ہو جائیں گے، انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی ریالٹی ہے، لیکن سنجیدگی سے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بہت کم لوگ جو ہیں، گنے چنے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ ہم اس کو ثواب کے لیے، شوق کے لیے، فن کے لیے پڑھ لیں گے، ویسے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں روشنی اور ہدایت ہے، نور ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا اور لے لیا وہ ہدایت پر آ جائے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ خوشی اور فن کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا، میں یہ نہیں کہتی استغفر اللہ، پھر اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت لینے کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس کو پکڑنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہماری آج کی آیت ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 137 انشاءاللہ۔ ہم سب مل کے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر
اب سارے اس کو دوبارہ پڑھیں گے اور دیکھ کے پڑھیں میں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہ میں ختم کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. استغفر اللہ اللہم لا تجعل منہم. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین سے خطاب کر رہے ہیں. منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ 2 دفعہ ایمان کا ذکر کیا اور 3 دفعہ انہوں نے کفر کیا. وہ ایمان لے کے آئے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. کہ بٹوین کفر اینڈ ایمان کے درمیان کفر میں انہوں نے زیادتی کر دی کہ ایمان لائے اس سے پھر گئے. کیسے پھرے کہ ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا. اگر جو ایمان کے تقاضے تھے وہ پورا کرتے تو ایمان کے دائرے، لیکن انہوں نے ایمان کی جو تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کیا تو ان کو ظاہری فائدہ جو تھا انہوں نے وہ دیکھا، اس کو لیا. جہاں پہ ظاہری فائدہ ملا وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے. جہاں پہ نہیں دیکھا ان کے مفادات پہ ضد پڑتی تھی. جب وہ ضد پڑتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا. جب کوئی مشکل لگی اس کو چھوڑ دیا، جب کوئی آسانی آئی اس چیز کو لے لیا اور بالآخر کفر پر ہی وہ رہے. استغفر اللہ کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. جہاں پہ دل کرتا ہے ہم لے لیتے ہیں، جہاں پہ دل کرتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی سے. آج نہیں میں کل کر لوں گی، کل دیکھا جائے گا. پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ پلٹنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. اور ہم اسی خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کہنا مان رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو کفر میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پلٹنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. وہ اپنی طرز زندگی میں مگن رہتے ہیں کہ اتنے وہ مصروف ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا یہاں پہ منافقین کو پھر سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرز زندگی کا انجام جو ہے وہ بہت خوفناک ہونے والا ہے. اگر تم سمجھ جاؤ گے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. پھر آگے سورہ النساء کی آیت نمبر جو دونوں آپس میں ملتی ہیں تو انشاءاللہ میں دونوں کو اکٹھا ہی کنکلوڈ کر دوں گی. انشاءاللہ مل کے ہم پھر پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ اب انہی منافقین کے ہی بارے میں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سخت ترین کہتے ہیں یہ آیت ہے منافقین کے حوالے سے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی کہ منافقین اپنی طرز زندگی کے انجام سے بے فکر ہیں کہ اس کا انجام کیسا ہونے والا ہے. منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہم لا تجعل منہم. اور تم کسی کی مدد کو وہاں پہ نہیں پاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خطاب جو ہے یہاں پہ پہلے منافقین سے کر دیا گیا، اب مومنین سے ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ خطاب مجھے اور آپ کو کہا گیا اے ایمان لانے والوں مومنو چھوڑ دو
کافروں کو اپنا رفیق بنانا. کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہیں, ان کے اندر بیماری ہے, وہ بیماری تمہارے اندر بھی آہستہ آہستہ آ جائے گی, تمہارے اندر سرایت کر جائے گی اور تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور انجام ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں انجام بد کے لیے وہ کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے کھلی وعید سنا دی کہ نان مسلموں کو اپنا دوست, دلی دوست نہ بناؤ, لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا کچھ چلتا رہا, تو ویسی ہی عادات تمہارے اندر آ گئی, ویسے ہی تمہاری طرز زندگی بدل گیا. اور دنیا میں اہل کفر سے دوستی کی اور ان کی مدد اور نصرت کی خاطر ہی تم کرتے رہے, ان کو پلیز کرنے کی خاطر ہی کیا. یہ نہیں کہ تمہیں کوئی مفاد ان سے حاصل ہونا, تمہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان سے کوئی مفاد ملنے والا نہیں ہے, لیکن کیوں؟ انہی کے سٹینڈرڈ تک آنے کے لیے ان کے ساتھ ملنا جلنا, معاملات رکھنے تھے, اٹھنا بیٹھنا تھا, انہی کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا, انہی کی طرز زندگی میں اپنے آپ کو گھولنا شروع کر دیا. اور آخر میں کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی, پھر وہاں پہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی. اور منافقین اور کفر ایمان کے بیچ میں متردد تھے, اور مومن اور کافر کے بیچ میں وہ ڈبل مائنڈڈ جس کو کہتے ہیں نا, مذبذب, کہ وہ مذبذب تھے, ڈاواں ڈول کہہ لیں ایزی لفظ میں, کہ جو منافق کافر اور ایمان کے درمیان میں وہ متردد تھے, اور مومن اور کافی کے درمیان میں جو بیچ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس میں وہ کیا ڈاواں ڈول رہتے تھے. حدیث کا مفہوم ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی حالت ایسی ہے جیسے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری کی طرح, جو دو غلوں کے درمیان کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف گھومتی پھرتی ہے, اس کی کوئی پہچان نہیں ہے, اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. وہ ایک طرف ادھر جا رہی ہے اپنی پہچان کروانے کے لیے, اپنا مقصد نکالنے کے لیے, پھر وہ دوسری طرف جا رہی ہے دوسری اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے. ایمان پہچان نہیں ہے, کوئی اس کو اون نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اللہ کی مدد کا مستحق بننے اور نہ ہی پورا کافر ہے. کیوں؟ کافروں کی پناہ میں نہ آئے, کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کام بتائے ہیں وہ اس کو پورے طریقے سے نہیں کر رہا, اور نہ ہی وہ کافر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اگر کافر ہو تو اس کرائٹیریا میں فٹ بیٹھ جائے کہ میں ماننے والا ہی نہیں ہوں. ماننے والا کہہ بھی رہا ہے, لیکن کیا ہے کہ ایک اس بکری کی طرح ہے جو ادھر بھی جا رہی ہے اور ادھر بھی جا رہی ہے, لیکن اس کا کام دونوں سائڈوں سے نہیں بن رہا. استغفر اللہ. یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر پکا ایمان, خالصتاً ایمان جو ہے وہ لایا جائے, پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کے سامنے اللہ کی طرف سے کوئی احکام آتا تھا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت نازل آتی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے تھے, تو وہ صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے نہیں تھے کہ ہم یہ کیوں کریں یا حکم کیوں آیا ہے. ایون دو صحابہ کرام کا خود کہتے تھے کہ ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ بدو لوگ آئیں آ کے کوشچن پوچھیں جو ہم پوچھنا چاہتے تھے. وہ تو کوشچن پوچھنا بھی چاہتے تھے تو نہیں سوال کھڑا کرتے تھے, اور جب اللہ کی طرف سے احکام آتے تھے تو اس کو تو وہ تھوڑا ذرا بھی چوچرا نہیں کرتے تھے, فوراً سے اس کو لے لیتے تھے. تو ہماری طرف اب کوئی کہے نا کہ یہ کام کرو تو ہم کیا کرتے ہیں, 100 سوال 100 جواب, خود ہی سے سوال اور خود ہی سے جواب گھڑتے ہیں کہ کیا یہ حکم آج کے زمانے میں اس کو لاگو کیا جائے گا, کیا آج کے زمانے میں اس پہ عمل کرنا جو ہے آسان ہے. اس زمانے بھی آسان نہیں تھا, وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو پیغام آتا تھا صحابہ کا وہ رتبہ تھا, وہ اس کو ویسے ہی لے لیتے تھے. اگر آج ہمیں کوئی یہ چیز ایسے سناتا نا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو, ایسے نہیں کرو, اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ایسے نہیں دیا ایسے دیا ہے, تو ہم فوراً سے کیا کرتے ہیں, سوال جواب اس بندے سے شروع کر دیتے ہیں. مجھے کیوں بتا رہے ہو, یا مجھے پتہ ہے آج کے دور میں بہت مشکل ہے, اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ پہلا زمانہ تھا, پہلے زمانے میں لوگوں نے ایسے کیا, آج کے دور تو اتنا ترقی یافتہ دور ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جو قومیں تھیں وہ بات ہوگی بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے. جی آج پھر ہم اپنے آپ کو ملانے کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم بھی وہی تبھی کہتے ہیں جتنے سوال کریں گے اپنے لیے اتنی ہی مشکلیں کھڑی کرتے جائیں گے نا. وہ آسانی نہیں ہم پیدا کر رہے. ذہن میرا مجھے یہ کہہ رہا ہے شاید شیطانی عمل ہی ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے, اس لیے میں سوال پہ سوال کرتی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے نا ویسا جواب مجھے مل ہی جائے. اور اب دوسری سائڈ سے میں اپنے لیے سیٹسفیکشن بھی چاہ رہی ہوتی ہوں کہ دوسرے بندے نے اس چیز کو کہہ دیا ہے کہ ایسے نہیں, چلو ایسے کر لو, اس لیے میں سوال جواب پوچھ رہی ہوں. دوسرے پہ ہو نا جی اس نے کہا تھا تو میں نے ایسے
ہاں، اور بات میری من کی ہو لیکن بلیم دوسرے کو ہو، اور میں اپنا کام نکال لوں کر، کوئی پوچھے گا کہے گا تو کہیں گے فلاں مولوی نے ایسے کہہ دیا، فلاں مفتی نے مجھے یہ کہہ دیا، یا فلاں نے پوچھا تھا نا قرآن پڑھانے والی نے تو اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا، میں تو آ رہی ہوگی، اب گناہ سارا اسی پہ جائے گا۔ اور یہ تھوڑی نہیں بتایا جاتا کہ میں اس کو کتنا مجبور کر دیا تھا کہ میرے من کا سوال مجھے دیا جائے جواب، پھر ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، پھر اس نے تنگ آ کے یہ کہ نا جو دل کر رہا وہ کر لو، میں اس کو یہ تو نہیں تھا کہ میرا کام تھا بتانا، حق جو بات تھی وہ میں نے بتا دی، ماننا نہ ماننا اب آپ کی مرضی ہے۔ تو لوگ کر رہی ہے نا سمجھتے ہیں۔ جی، نفاق سے نکلنے کے درجے ہمیں بتا دیے گئے کہ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، اور وہاں نفاق کی علامت ہم لوگوں نے جان لی تھی کون کون سی نفاق کی علامت ہے۔ اب کیا ہے کہ منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی بڑھاتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ منافقت کی نشانی ہے کہ آپ کافروں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے دوستی کو اپنائیں، کیونکہ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں کافی واقعات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ہمیں ان کو چھوڑنا ہے جن لوگوں نے ہمارے ایمان کو خراب کر دیا، کیونکہ وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں نا، کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے ہی خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کہ وہ ہمارے بچوں کو ڈائریکٹلی نہیں یہ کہہ رہے کہ ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں پہنو، ایسے نہیں ڈیلنگ کرو، وہ کر رہے ہیں انہی کو۔ جب کہتے ہیں باہر جائیں گے تو ہم آڈ ون لگیں گے، انہی کی طرح دکھنا چاہ رہے ہیں، مطلب کہ ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ اس پہ ڈال رہے ہیں، پیئر پریشر ہے۔ اور یہ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو اتنے نیرو مائنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑے سے اوپن مائنڈ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا یہ جواب ہوتا ہے، تھوڑے اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے آڈ فیل نہ کریں۔ پھر وہ کیا ہے، مطلب انڈائریکٹلی لوگوں یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ ہم بھی اس چیز پہ اگری ہیں، بچوں کو کرنے دو جو وہ کر رہا ہے۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی بندے کے اندر ہمت تو ہونی چاہیے نا۔ پھر جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے، کہ جیسا کیا ویسا انجام آخرت میں پا لیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنے، ہم وہی کر رہے ہیں، اور آخرت میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا انجام جو ہے وہ اچھا مل جائے۔ بیج جو میں ہے نفرت کا بو رہی ہوں، بیج جو میں ہے کفر کا بو رہی ہوں، اور میں کہہ رہی ہوں اس پہ جنت کے پھل لگیں اور جنت الفردوس مجھے مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اگلی آیت ہے انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ، آیت نمبر 11 ہے یہ انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہ نعمتوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں، ایک خاص رحمت، یہ خاص نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کی، اس کے بارے میں نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت میں
اس یہ جو آیت ہے نا، اس کے میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گی. بیک گراؤنڈ میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ان کے لیے نعمت کہا. ان میں سے ایک حدیث کا جو ریفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 11 ہے، گھر جا کے اس کی تفسیر ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے. جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ہم جو ہوتا ہے نا، ہم کیا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ جو انسان دل میں رکھتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے بہت سوچ بچار کرتا ہے، وہ ہم ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، آپ اس کے حوالے سے مینی پلاننگ کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، ایسے نہیں میں ایسے کر لوں، ایسے نہیں میں ایسے کر لوں، ایسے کروں گی تو ایسا ہو جائے گا، ایسے وہ سارے جو خیالات چل رہے ہیں نا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اس سوچ کو ہم کہتے ہیں. وہ ہم وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ہم اور ایک ہوتا ہے غم. جب ہم اور غم یہ دونوں جہاں بھی پڑھیں گے نا یہ اکٹھا ہی آئے گا. ہم ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور ارادہ کرنے کے بعد جو خیالات اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم ہوتا ہے. اور جو غم ہوتا ہے نا، جب وہ ہم جو کوئی بھی کام میں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر بزدلی ہے، میں اس کو کر نہیں پا رہی اینی ہاؤ کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ غم بن جاتا ہے. کسی بھی چیز کو میں اچیو کرنا چاہ رہی ہوں، کوئی بھی میں کسی بھی چیز کو آپ لگا لیں، ہمارے ساتھ مany ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ میں جو چاہ رہی ہوں کہ ایسا کروں. فار ایگزامپل میں چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، یہ میرا ایک ہم ہے، میری ایک سوچ ہے. ہاں، سوچ میں اس کو بچوں کو بار بار کہہ رہی ہوں. ایک یا تو مجھے ویسا طریقہ نہیں آ رہا یا بچوں پہ اثر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا بچوں کا لہجہ ایسا ہے، رویہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں کہنے سے ڈر رہی ہوں لیکن میرے اندر یہ چیز پنپ رہی ہے، اٹھ رہی ہے. جب میں اس کو نہیں کر پاؤں گی وہ غم بن جائے گا، پھر میرے آنسو بھی آئیں گے، پھر میں بیچاری فیل کروں گی، میں لاچار فیل کروں گی کہ میرے بس میں نہیں ہے، میں اب کیا کروں، تو وہ غم بن جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم کی بات ہوئی کہ جو وہ پلاننگ کر رہے تھے، نان مسلم جو منافق کا گروہ تھا نا، جنہوں نے مسلمان گروہ پر حملہ کرنے کی سوچی ہوئی تھی. جب انسان ان کو ساری سوچوں کو ایک عملی جامہ نہیں پہنا سکتا تو وہ اس کے لیے غم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ کے اندر اس کی کوئی ہمت نہیں آ رہی، آپ صرف سوچ بچاری کر رہے ہیں، اور بہت سی ایسی پلاننگ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس پہ ہم صرف سوچ بچاری کرتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو وہ اتنا غم جو ہے انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ اب یہ کام جو ہے ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آگے بھروسہ کہ اللہ ہی پہ بھروسہ توکل کی بات آ رہی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ میں کر ہی نہیں سکتی. اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے. کون سی دعا؟ صبح شام کے اذکار میں آتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس فکر اور غم سے جو اس سے بھی آپ گزرے ہیں. کہ بہترین دعا ہے یہ. کسی بھی غم اور پریشانی کے لیے آپ یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں اور پورے شعور کے ساتھ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے. پھر یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے نا، یب سوتو کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کا مطلب کھلانا، اس کو بڑھانا یا اس کو کھولنے کے معنی میں. اور پھر آگے آیا کف کا لفظ جس کو کہتے ہیں ہتھیلی کو بھی کف کہتے ہیں. مطلب کہ ان کا ارادہ پکا تھا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی واقعہ ملتا ہے نا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پتھر پھینکنا چاہ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیا، آپ وہاں سے اٹھ گئے. اسی طرح کہتی ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ سے ڈرو اور اسی پر توکل کرو. ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی تفسیر میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں سارے کی سارے کچھ میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسی کانٹیکسٹ کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی. اینی وے میں صحیح مسلم کی حدیث جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب وہ بڑھے، وہاں گئے اور وہاں پر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غافل ہو تو وہ ان کے اوپر حملہ کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر لیا، پھر ان کو چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پکڑا پھر قید کیا. قید کیوں کیا؟ تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر چھوڑ دیا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں، ان کے دلوں کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں سکون پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے ہو کے سوچو کہ تم اکیلے نہیں ہو. تم اللہ کے راستے پہ نکلے ہو تو تم اکیلے نہیں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھو، وہ نگہبان ہے، وہ ان کا محافظ ہے. جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، دیکھیں یہی ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں نا تو سبحان اللہ ہمیں بہت سی مشکلیں آتی ہیں، بہت سی تکلیفیں آئیں گی. ان سے ہم نبٹ نہیں سکتے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم نبٹ نہیں سکتے. اللہ پہ یقین ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محافظ ہے کہ یہ جو نرمی یا سنجیدگی یا اطمینان کی وجہ مسلمانوں میں ضبط نفس تھا کہ وہ اس پہ اپنے نفس پہ قابو پا لیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد پہنچے. اور مقصود کیا تھا کہ مسلمانوں کو اس روش پر چلنے سے روکا جائے جن پر وہ چلتے آ رہے ہیں. یا پچھلی آیت میں جس پہ ذکر کیا کہ اہل کتاب کی جو وہ چلنا چاہ رہے ہیں اس کی روش پہ نہ چلو، اس سے روکنا مقصود تھا. اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عہد لے لیا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے پہ نکلو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اسی طرح جس طرح کل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے وعدہ لیا تھا، اور وعدہ لے کے انہوں نے کیا کیا تھا، بار بار وہ ان وعدوں کو توڑتے رہے، انہوں نے نبھایا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں گمراہ کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے چھوڑ دیا، وہ کمزور ہو گئے، اور ان کی حکومت جو ہے، ان کی جو امامت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی. آج کمزوری یہی ہے کہ اللہ پر ہمارا توکل نہیں ہے. ہمارا توکل اللہ پہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرا کوشچن یہاں پہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیوں ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے. میں اگر آپ سے یہ کہوں نا کہ اللہ پہ توکل کرو تو آپ کہیں گے ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل بھی کہتے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل. ہاں وہ دعا ہم پڑھتے ہیں، توکلت وہو رب العرش العظیم، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہم توکل اللہ پہ کرتے ہیں، لیکن پھر میرے دل میں ڈر اور خوف کیوں ہوتا ہے؟ وہ پکا نہیں ہے، ہمارا ایمان پکا نہیں ہے نا. جتنا ایمان مضبوط ایمان کی کمزوری بھی ہوگا، ایمان کی کمزوری آپ کو لگتا ہے؟ اوکے. اور دوسرا ہم اپنے ریسورسز پہ زیادہ توکل کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی سوچ پہ، ہم اپنی عقل پہ، اس پہ زیادہ کر رہے ہوتی ہیں. دیکھیے ایک طرف سے میں کہہ رہی ہوں میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں ہائے یہ کام کیسے ہوگا، ساتھ ہی میں اس کی ناشکری بھی کر رہی ہوں. میں اپنے ریسورسز کے اوپر نا بلیو دکھا رہی ہوں کہ اگر میں وہاں پہ نہ گئی تو یہ کام نہیں ہوگا. میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں ہائے میرا بیٹا اکیلا ہی پاکستان جا رہا ہے، پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. آپ ساتھ ہوتی تو اس نے پہنچ جانا تھا. وہ تو اللہ کے اذن سے پہنچنا ہے نا، یہاں اس نے پہنچنا ہے، میری سوچ سے نہیں پہنچنا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ کوئی بھی کام ہو، ہم ادھر دعا مانگ بھی رہے ہیں، ادھر سے ہم ساتھ میں کہہ بھی رہے ہیں اچھا میں یہ نہیں، میں یہ کر لیتی ہوں تو شاید میری دعا قبول ہو جائے. لیکن جب اللہ پوری یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس چیز کو جو ہے اس میں برکت انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ڈال دے گی. آج اگر دیکھا جائے ہم مسلمانوں میں کمزوری کیا ہے، یہی کمزوری ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے. اگر سب مسلمان جمع ہو جائیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک طاقت بن جائیں، ایک ٹیم بن کے کام کریں، جگہ جگہ فرقے بن کے نہ بیٹھیں، ان کا مقصد ایک ہو، ان کا پرپس ایک ہو، اور اچیو کرنا ہے کہ گول کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم نے تقویت دینی ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے. تو اللہ پہ یقین آنکھیں بند کر کے جو انسان جو ہے وہ آگے چلے تو اللہ کیوں نہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین پھر زیادہ ہو کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم جماعت ہوں گے تو ہم اس پہ جو ہے اس کام کو اچھے سے کر پائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو یقین ہے نا اس کی وجہ سے ہم کوئی بھی کام کر پاتے ہیں. اپنی طاقتوں پہ یا اپنی
ہماری جو صلاحیتیں ہیں ہمیں اس پہ یقین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے یہ ہوا ہے. ہاں میں نے طاقت کا استعمال کیا، اپنی صلاحیت کا استعمال کیا، وہ کس نے دی؟ وہ بھی اللہ نے دی ہے نا. اب کوئی بھی چیز لے لیں اس کی بنیاد اللہ سے ہوتی ہے اور اینڈنگ اللہ پہ جا کے ہوتی ہے. اگر ہم اپنی دعاؤں کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین جیسی بہترین نعمتوں میں سے اول ترین اور اعلیٰ ترین جو نعمت دی وہ اسلام کی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے کام کرو. ایک کانا انہ بنیان مرصوص کی آتی ہے کہ ایک ایسی سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، اتنی مضبوطی سے اس کام کو ایک دوسرے کو پکڑ لو، تھام لو نیکی کے اس کام میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے آپ کی مدد کرنے پہ مطلب کہ وہ اس چیز کو ہلا دے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہے کہ میں نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے. پھر یہ کہ توکل اللہ پہ ہم کیسے کریں، یہ سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آج ہم لوگ مان جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ہماری انرجی کی ضرورت ہے، ہم سو کر، ہم کھا کر، ہم شاپنگ کر کے، ہم ٹی وی ڈراموں پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں، بلکہ ہم کیا کریں، ہم نہ پارٹی بازیاں کریں، نہ ہم سبحان اللہ دعوتوں پہ اپنا وقت ضائع کریں، بلکہ ہمارا فوکس یہ ہو کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے، وہ میرا ہم ہونا چاہیے اور وہ ہم میرا غم بن جانا چاہیے. جب تک کہ ہر کوئی جاہل کو علم نہیں مل جاتا، ہر کوئی دیکھیے دنیا میں ہم یہاں پہ رہتے ہوئے نا تو ہمیں بڑی ہوتی ہے کہ فلاں لوگ جو ہے نا وہ بہت غریب ہیں، اس کی بڑی دل میں ہمدردی آ رہی ہے، بڑا دل رو رہا ہوتا ہے، خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں سے ان کی مدد کر دیں. لیکن ہمارے دلوں میں ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں آتا، تھوڑا سا بھی ترس نہیں آتا اگر کوئی جاہل ہمارے سامنے علمی دینی لحاظ سے میں جاہل کہہ رہی ہوں، اس کی فکر نہیں ہمیں آتی. وہ لوگ کر رہے ہیں تو کرنے دو، ان کا اپنا فیل ہے. حتیٰ کہ ان لوگوں پہ ترس کھانا چاہیے کہ جو دین کے لحاظ سے جاہل ہیں اور ہمارے اندر ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ وہ جاہل ہیں تو جاہلی میں ہی اپنی ساری زندگی گزار رہے ہیں، وہ گناہ گار بن رہے ہیں اور ہمارے سامنے کہہ لیں کہ قرآن کے علم کا قحط وہ کہہ لیں ان کو اوپر پڑا ہوا ہے اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم جاگ ہی نہیں رہے، ہم سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو وہی نا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انڈیویجول کو میں اس کی طاقت بن کے آؤں گا، انڈیویجول کو مدد کروں گا. کوئی مشن ایسا ہو انڈیویجول تو اللہ تعالیٰ میں بڑی پختگی سے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے کروں گی تو میرے اندر ان نون ہے ایک ہمت آ جاتی ہے، آپ کو نہیں پتہ لگتا وہ کہاں سے آتی ہے، تو وہ اللہ ہی دیتے ہیں نا. یہاں پہ اللہ کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے وہ گروہ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دیکھ رہا تھا، مجھے علم ہے، مجھ پہ توکل کیا ہوتا. اگر تم مجھ پہ توکل کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جماعت پہ اپنا ہاتھ رکھے گے. جماعت کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر ہاتھ ہوگا، جماعت کٹھی ہوگی، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے تو آگے چلیں گے نا. پہلی بنیاد یہ ہے کہ کٹھے ہوں، ہر ایک کو اپنا اپنا مفاد نظر نہیں، انڈیویجول مفاد نظر نہ آئے. اگر انڈیویجول ہوں گے تو ہم بکھر جائیں گے نا، جس طرح آج بکھرے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ایک جماعت ہو کر اللہ کے دین کے لیے بہترین کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر جو ہے نازل ہو اور ہم اس اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو، سکینت کو محسوس کر سکیں. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سے پاک ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا.
الله أكبر كبيرا اللہ اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا والحمد للہ کثیرا وسبحان الله وسبحان اللہ بكرة وأصيلا بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے، بہت زیادہ حمد و ستائش اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں۔ اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ برحمتک استغیث۔ اے زندہ، اے تھامنے والے، اے زندہ اے سامنے والے، میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں۔ میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ عدد خلقہ ورضوان نفسہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور اس کی ذات کی خوشی کے موافق، اور عرش کے وزن اور عرش کے وزن، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ربنا آتنا من لدنک ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا رحمۃ وہیئ لنا من أمرنا رشدا۔ من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ آمین اللہم آمین۔ جی اچھا، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ دونوں بہنوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں میں سے کتنی سسٹرز ہیں جو ہمارے یوٹیوب پہ دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، رمضان کی دعائیں، ربنا دعائیں، وہ یاد کر رہی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنی ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے ٹیسٹ بیچ میں لیا کروں گی، جو دعا ہوا کرے گی نا، جیسے جو کل کی دعا تھی، میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھے سنا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پلیز اس کو فوکس رکھیں۔ یہ جو پہلے والی دو چار ہیں نا، وہ الحمدللہ ہمیں آتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ ہاں، بیچ میں سے کچھ ایسی ہیں جو شاید آپ لوگوں کو نہ آتی ہوں۔ ہاں، وہ بڑے والی نہیں ہے، تو چھوٹے والی، لیکن یہ کہ پورا دن ہوگا ہمارے پاس 24 آورز تقریباً آپ لگا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمت توفیق دے کہ ہم یاد کر سکیں انشاءاللہ۔ پھر اللہ پر توکل کیا کرنا ہے کہ اللہ کے دین کو، امت مسلمہ کو آج ہماری ضرورت ہے، اس بات پہ کو سمجھنا ہے اور ان کا ساتھ دینا۔ جو بھی جہاں بھی اللہ کے دین کے لیے کوئی آرگنائزیشن یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، اس کا حصہ بنے۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو کھا کر سو کر اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا کے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک گروہ بن کر، مضبوط دیوار بن کر ان سب شر کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، جو آج امت مسلمہ کو درکار ہے نا، کہ اسی شر کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ آج ہمیں بھوکوں پر تو ترس آتا ہے، لیکن جاہل پر ترس کیوں نہیں آتا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور اللہ سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوزخ کی طرف جا رہی ہیں، جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمیں ان کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، جس کے پاس کھانا تھوڑا ہے نا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو اب نہ دیں، ان کا حق ہے، وہ ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ ہمارا سارا فوکس وہ نہ ہو، مطلب ایک وہ انسان جس کے پاس ایمان ہے، وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اس سے بہتر ہے جو جاہل ہے، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں تو ہے نا۔ جس کے پاس جو جاہل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا حق کیا ہے، کیسے دینا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ترس کے قابل ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اگلی آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے انشاءاللہ، ہم مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا إليه الوسيلة
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، پھر سے مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤ. اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہیں تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو رہنمائی آئی ہوئی ہے اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی زندگیوں کو ویسا بنایا جائے جیسا کہ مطلوب ہے، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں. مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. کیا مطالبہ ہے یہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب یہ ٹرم تو ہمیں بڑی اچھے سے پتہ چل گئی کہ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، متقی ہے متقی بننا، اللہ تعالیٰ نے جو کام دیے ہیں وہ کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اتقوا اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا، یہ ٹرم ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے. لیکن تقویٰ جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے دین پر عمل کرنے کے قابل بناتی ہے. تقویٰ اللہ سے ڈرنا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن میں عملی زندگی میں اس پر کیسے کاربند ہوں گی یہ تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے. تقویٰ ہے کیا؟ اللہ کی عظمت کا خیال کر کے اللہ کی قدرت کا خیال رکھنا، اس کے علیم ہونے کا، اس کے بصیر ہونے کا احساس رکھنا، اپنی اوقات کو پہچاننے کی کوشش کرنا کہ میں کیا ہوں، میرا نام کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میری اہمیت کیا ہے. تو پھر وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کو جو ہے وہ جاننے کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نئی ٹرم سامنے اب آ رہی ہے کہ تقویٰ جو ہے اللہ سے ڈرنا، فیئر آف اللہ ہے. لیکن عملی زندگی میں لانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا خیال ہونا چاہیے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے. اسے ساری چیزوں کا علم ہوگا تو پھر ہر جگہ پہ میں قدم جو ہے وہ پھونک کے رکھوں گی. میں بس ایسے ہی ہر کام کو بغیر سوچے سمجھے نہیں کروں گی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کا احساس ہو جائے گا، اس کو جان جاؤں گی، پھر میں کیا کروں گی کہ میں کیا ہوں، میری پہچان کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پرپس جو ہے وہ میں دیکھنے کی کوشش کروں گی، مجھے کیوں پیدا کیا. پھر یہ کہ میری پیشانی کے بال جو ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں. میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میں دیندار بن جاؤں، میں اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاؤں، اللہ کے قریب چلی جاؤں. ان ساری چیزوں کا علم جب میرے پاس آ جائے گا، مجھے فہم آ جائے گا، مجھے ادراک ہو جائے گا، یہی چیز جو ہے یہ تقویٰ کہلائے گی. کیونکہ پھر میں کانشیسلی زندگی گزار رہی ہوں گی نا کہ چھوٹا سا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں دیکھوں گی اللہ کو پسند ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے، میں کروں یا نہ کروں، میں دکھاؤں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ تقویٰ کی جو ٹرم عام ہم کہتے ہیں نا کہ ڈر کے قدم پھونک کے رکھنا، پھر وہ سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے کوئی بھی قانون ہو نا اس وقت تک وہ لاگو نہیں ہوتا جب تک کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت یا اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. قانون آپ بنا تو لیتے ہیں لیکن اس وقت تک لاگو نہیں کر سکتے جب تک مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. پھر اہمیت کے لیے وہ ڈفرینٹ قسم کی اسکیم چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس پروگرام بناتے سکھاتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دے دیا ہے اس کو جاننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے دلوں کی پاکی اور دل کی تطہیر، یعنی کہ دلوں کے اندر جو جذبات اٹھتے ہیں نا ان کی تطہیر کا خیال رکھا سب سے پہلے، تاکہ جو دل ہے نا کہ انسان اس کو دیکھ سکے کہ دیکھو اگر تم اسلام میں آنا چاہتے ہو اور اسلام کو یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، پھر اسلام کے سب سے پہلے حکم پر عمل بھی کرو. عمل سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟
پھر دوسری باتیں بعد میں آئیں گی. پہلے میں تقوی کو جان لوں گی تو میرے عمل پہ وہ امپیکٹ کرے گا, میرا عمل جو ہے اس سے وہ بدلے گا, میرے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پہچان ہو جائے گی یہ کام میں نے کیوں کرنا ہے اور خالص کیوں میں نے ہونا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا, میں کام کرتی جا رہی ہوں, نمازیں پڑھتی جا رہی ہوں, وہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, میں نیکی کے کام کرتی جا رہی ہوں, وہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, میں خدمت خلق کرتی جا رہی ہوں, وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, وہ کرنا یا نہ کرنا ایک برابر ہے. لیکن جب مجھے پتہ چلے گا میں خدمت خلق کر رہی ہوں, اس کا ریوارڈ میرے رب نے یہ رکھا ہے اور میں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہی ہوں, تو کیا میری وہ امید میں اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ توکل وہ بڑھتا چلا جائے گا, وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہر کام سے پہلے نیت خالص ہاں, خالص نیت کرنی ہے, اور خالص نیت تبھی ہوگی جب تقویٰ ہوگا. اللہ سے ڈروں گی تو نیت خالص کروں گی نا, ورنہ بغیر سوچے میں ہم کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہم ہر روز کوکنگ کرتے ہیں, کبھی ہم نے نیت کی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میرے اوپر فرض ہے اور میں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہی ہوں, میرے بچے جو ہیں اس کو کھائیں گے تو تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں گے, جسم کو تقویت ملے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اس خوراک کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں کو دور کرے تاکہ وہ تیری عبادت اچھے سے کر سکیں, وہ دین کا کام اچھے سے کر سکیں. ہم نے تو گئے چھو بازو اوپر چڑھائے, نکالا پیاز ہانڈی اور تیل ڈالا, بھون بھان کے رکھ کے چلے گئے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم تو یہ بھی احساس نہیں کرتے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, ہم اس کو بوجھ سمجھ کے اتار کے تو رکھ دیتے ہیں. ہم نے کسی کو پانی دینا ہو نا تو فوراً سے کوئی پانی گلاس میں ڈالا, بسم اللہ بھی نہیں کرتے, کہ گلاس اٹھانے سے پہلے بسم اللہ, ٹیب کھولنے سے پہلے بسم اللہ, نہیں کھولا ڈالا, یہ بھی گو کہ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں. اپنے آپ سے باتیں کیا کریں, میں اس لیے کر رہی ہوں میرے رب کو پسند ہے, میرے رب کو پسند آئے گا تو بندہ پیے گا, اس کے دل میں بھی محبت آئے گی. جتنا میرا اخلاص ہوگا نا اتنی دوسرے کے دل میں محبت آئے گی. جو ہم مجبوری میں کام کرتے ہیں, کر تو رہی ہیں لیکن اس کا پھر رزلٹ نہیں نکل رہا, اسی وجہ سے رزلٹ نہیں نکل رہا کہ میں اس کو ایک عادتاً کر رہی ہوں. عادت کو میں نے شعور میں بدلنا ہے, اور جب میرا شعور بدلے گا تو میری سوچ خود ہی پازیٹیو ہو جائے گی, خود ہی مجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اب یہاں پہ دوسرا پہلا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے, اتقوا اللہ. دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. یہ وسیلے کا ٹاپک اس کو میں چھیڑوں گی نہیں, کوشش پوری کروں گی میں اس سائڈ پہ نہ جاؤں, یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے میں اسی پہ بات فوکس رہوں. کہ دوسرا مطالبہ یہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مجھ سے اور آپ سے وسیلہ تلاش کرو, کہ آپ سے اور مجھ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو, اس کو حاصل کرو. وسیلہ ہوتا کیا ہے کہ قرب کے معنی میں اس کو لیا جاتا ہے واو سین لام وصل. جب ہم پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ قرب تلاش کرنا, وسیلہ جوڑنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں, وہ چیز جس سے مقصود حاصل کرنے کے لیے توسل کیا جائے, کوشش کی جائے, قرب کا ذریعہ اور یا طریقہ اختیار کیا جائے, اس کو کیا کہتے ہیں, وسیلہ کہتے ہیں. اور جب یہی لفظ واو سواد لام کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہو جانا ہے ملنا یا چلے جانا. اس میں چھوٹا سا دونوں میں واو سین لام اور واو سواد لام میں فرق کیا ہے. سواد اور سین کے فرق کو آپ دیکھ لیں کہ جب وہ واو اور سواد اور لام کے ساتھ آئے گا تو صرف ملنے کے معنی میں آئے گا, ملنے کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور جب یہ واو سین لام کے ساتھ آتا ہے تو محبت کے ساتھ ملنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واو سواد لام نہیں استعمال کیا, وہ بھی ملنے کے لیے آ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ استعمال کیا, واو سین لام, محبت کے ساتھ جو ہے میرا قرب حاصل کرو. اچھا, اب قرب کیسے حاصل کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا واو سین لام کے ساتھ آ رہا ہے, تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ قرب حاصل کرو. ایسے کام کرو کہ تم رب سے جڑ جاؤ, رب کو پانے کا طریقہ ڈھونڈو, زمین پر رہتے ہوئے ایسے عزائم اور بلند مقاصد کے ساتھ رب کو پا لو کہ آخرت میں تمہاری نجات ہو جائے. یہاں پر رغبت یہ دلائی جا رہی ہے کہ جس نے جان دی اس کی جان جو ہے نا اسی کے راستے میں قربان ہو جس نے جان دی ہے. اگر کسی نے کوئی اللہ کے راستے پہ نکلا ہے تو اس کے لیے نکلے جس نے اس کو یہ ہمت دی ہے. اگر کوئی
مال ہے کسی کے پاس تو وہ مال کا استعمال اسی کے لیے کرے جس نے اس کو مال دیا ہے. کسی کے پاس صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت کا استعمال اسی کے لیے کرے جس نے دیا ہے. اب اسی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میرے پاس کوئی بھی نعمت ہے، میرے پاس کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز کا بھی میں استعمال کرتی ہوں، اس کو میں نے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے کہ یہ تو نعمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے مجھے یہ عنایت کیا ہوا ہے. اگر میرے پاس مال ہے تو میں اس کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں تو میرا کمال نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے. وہ کہتا ہے کہ مال میرے راستے میں دو، میں بڑھا چڑھا کے اور دوں گا. دینے والا بھی تو وہی ہے نا. مجھے صحت دی ہے، کہہ رہا ہے اگر عبادت کرو، اس صحت کو اچھے سے میں نے استعمال کرنا ہے اسی کے لیے تاکہ وہ اس میں اور بڑھوتی دے. جب وہ بڑھوتی دے گا، قرب ہوگا نا. آپ کسی کو 1 پاؤنڈ دیتے ہو، آپ کو 10 لٹا کے دیتا ہے، آپ کے دل میں محبت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہاں تو معاملہ یہ ہے 10 سے 70، 70 سے 700، 700 سے کئی گنا جو بھی آپ کی خالصتاً محبت ہوگی، جو آپ کے اندر جتنی آپ کی نیت ہوگی کہ دنیا کی ہر نعمت کو میں نے اپنے رب کا قرب پانے کے لیے استعمال کرنا ہے. اللہ کا قرب پانے کے لیے باتوں سے کام نہیں چلے گا. ہم پورا ویکلی اب باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، عمل کی ضرورت ہوگی. وہاں پہ عمل میں نے کر کے دکھانا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں تمہارے قریب ہوں. پڑھا ہے نا ہم نے جہاں پہ یہ رمضان کی آیات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھے نہیں ڈھونڈ رہے، تم مجھے دیکھ نہیں رہے، تم اندھے کانے گنگے بہرے بنے ہوئے ہو، تم دوسروں میں مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں تو تمہارے قریب ہی ہوں. تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو. کہتے ہیں نا جیسے بچہ بغل میں ڈھنڈورا، پورے گاؤں میں وہ والا حساب، کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری شہرت کے بھی قریب ہوں. اور ہم جو ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں. استغفر اللہ. کہ اگر ہمارے اندر تقویٰ آ گیا، ہمارے ایمان کو چوکیدار بٹھا دیا جائے گا وہاں پہ ایمان کے، کہ تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تم محفوظ ہو جاؤ گے. کوئی دیکھیں چور جو ہے کب اندر آتا ہے؟ جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مال یہاں سے مجھے ملنا ہے. کوئی بغیر مقصد کے کسی کے گھر چوری کرنے نہیں جاتا، وہ وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ مال پڑا ہوا ہے، میں نے چوری کرنی ہے وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے اندر ایمان آ جائے گا، تم محفوظ ہو جاؤ گے. پھر اس کو جو ہے نا چور اس کے اندر نہیں جا سکے گا. چور اب کون ہے؟ شیطان، جو ہمیں الٹے کاموں کی طرف اکساتا ہے، ہمارے اندر سستی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر لاچاری پیدا کرتا ہے، ہمیں بیچارہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی، زندگی دی، نعمتیں دی، ہر سہولت دے دی، ہر نعمت دے دی، اس کے باوجود ہم دوسروں کی طرف دے کے ہر وقت ترستے ہی رہتے ہیں، سوچتے ہیں اسی کو اپنا ہم بنایا ہوا ہے، وہی ہمارا غم بن گیا ہے. وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کے بچے یہ کر رہے ہیں، اس کے بچے یہ کر رہے ہیں. صبح باہر کھانے جا رہے ہیں گھر کو، شام کو باہر آ رہے ہیں، صبح آرڈر آ رہا ہے، شام کو باہر جا رہے ہیں، ان کے پاس یہ کر. یہی میرا ہم ہے اور یہی میرا غم بنتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہے نا. ہاں، اللہ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہیں ہم. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب میرے اندر تقویٰ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، اتنا ہی میرے رب کا قرب پانے کی کوششیں میری بڑھتی چلے جائیں گی. جتنی میری کوششیں بڑھتی چلے جائیں گی، اتنا میرے دل کو اطمینان اور سکون آتا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا، کہ وہ میرے پاس ہے. پھر انسان کی زندگی کا مشن وہ بن جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پانا. پھر دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں، ساری یہاں پہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ اس کے پاس ارد گرد ہوتے ہیں تو بچے کے لیے آپ ہی اس کی ساری دنیا ہے، آپ ہی اس کے لیے قربت کا ذریعہ ہے نا. تھوڑی سی اس کو سمجھ آتی ہے. ایون دو اب تو چھوٹا سا ہی بچہ ہوتا ہے نا، تو ماں کے ہاتھ سے وہ تیسرا بندہ پکڑتا ہے نا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. وہ کیوں روتا ہے؟ اس بچے کو جس کو ہم کہتے ہیں وہ انوسنٹ ہے، اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھ دیا ہے تم ماں کے ہاتھوں میں ہے، تم یہاں پہ محفوظ ہو. اب وہی بات رکھے، وہ رب جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہاتھوں میں محفوظ ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنی حفاظت خود ہی کر لوں گی. استغفر اللہ. ہمارا یہی رویہ ہے، یہی شو کرتے ہیں نا کہ میں یہ کر لوں گی، بس میرے پہ سارا کچھ ہے، اگر میں یہاں پہ نہ ہوئی نا کوئی کام نہیں چلے گا. یہ میری غلط فہمی ہے. ادھر مرتے ہیں نا، ساتھ آ کے واپس وہی کام سارے خود ہی کرنے لگ جاتے ہیں.
اور جن کو قریبی رشتہ ہوگا یا ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے روئے پیٹیں گے، پھر 2-4 ہفتے مہینے پھر وہی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احساس دلوا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرو گے تو اللہ کا قرب پانے کے لیے تو ہونا کیا ہے کہ جب یہ بچہ جو ہوتا ہے نا جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا قد بڑا ہوتا جاتا ہے، دماغ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر قوت زیادہ آتی جاتی ہے، تو وہ ماں کا اتنا محتاج نہیں رہتا، وہ ماں کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے نا. ماں اس کی حفاظت نہیں کرتی، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کے اوپر تھوپے رہیں اور کہتے رہیں جب وہ بڑا بھی ہو گیا ہے تو اب میں تیری حفاظت کر رہی ہوں. نہیں، وہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کانسیپٹ ہمیں یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کے قرب کو ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے اپنے شعور کو بڑھاؤ، اپنی عقل کو بڑھاؤ، اپنی وسائل کو بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرو. جب وہ رب سے وہ نعمتیں تمہیں رب سے دور کر رہی ہیں تو اس کی چاہت کیوں ہے تمہارے دل میں؟ وہ رب کی قربت کا ذریعہ نہیں ہے. مال ہے، برا نہیں ہے، اگر وہ مال تمہیں اللہ سے کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اللہ کے قرب سے دور کر رہا ہے، اگر وہی قرب کا ذریعہ بن رہا ہے الحمدللہ. کہتے ہیں نا جس کے پاس مال ہے اس پہ رشک کرنا چاہیے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. جس کے پاس علم ہے اس پہ رشک واجب ہے، کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے ذریعے دوسروں کو روشنی دے رہا ہے، شمع اس کی جل. اگر وہی اس علم کا غلط استعمال کرنا شروع کر دے اور اس کے اندر تکبر آنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے سوال اسی عالم سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن. تو یہاں پہ جیسے جیسے میرے لیے راستے آسان ہوتے جائیں گے، اللہ کی قربت آتی جائے گی. وہاں پہ ہم جو ہے جو اللہ کی قرب کیسے آئے گا کہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جنت ہمیں ملے گی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قسم کا یہاں پہ نا ہمیں اپنی قربت کا احساس دلوا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت چاہیے تو میرا قرب حاصل کرو. دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے لیے جیو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر نرمی، تمہارے دل کے اندر محبت پیدا کر دے گا، میرا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا. اور حضرت آسیہ کی وہ دعا یاد کر لیں، رب ابلی عندک بیت فی الجنہ. ٹھیک ہے، رب ابلی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں گھر بنا، اس گھر میں مجھے داخل کر دے. تو وہ تبھی ہوگا جب اس کے لیے انہوں نے پھر کتنی مشقت کی، کتنی محنت کی تھی. ایسے تو نہیں نا وہ چلے گئی تھی. پھر دنیا جنت تبھی بنتی ہے سبحان اللہ کہ جب رب کی قربت ملتی ہے، جب اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، جب اس کی معرفت ملتی ہے، جب اس انسان کی زندگی تبھی خوبصورت ہونا شروع ہوتی ہے. ورنہ پھر وہ بس بھاگم بھاگ ہی رہتی ہے کہ انسان نہ صبح اٹھتا ہے شام تک اس کا کوئی اس کے ہاتھ میں نہ کوئی وہ نیکی کرتا ہے، نہ وہ کوئی اپنی آخرت کے فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے. لیکن دن اس کا بھی گزر رہا ہے، دن اس کا بھی گزر رہا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے یا اللہ کی فرمانبرداری میں گزر رہا ہے، وہ اللہ کی قربت میں گزر رہا ہے یا اللہ سے دوری کی بنسبت گزر رہا ہے. وہ گزر رہا ہے جیسے بھی ہے. پھر یہ کہ انسان جب اللہ کی معرفت اس کو ملتی ہے نا تو اس کی زندگی خوبصورت بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کی تنہائی اس کو تنہائی نہیں لگتی، اس کو وہ اللہ کا انعام لگتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے. اس کی جو اداسی ہے نا، اداسی کا نام کی اس کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ میں اکیلی. اس اکیلے پن کو وہ یوٹیلائز کرتا ہے بہترین طریقے سے، وہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے. اس کو دوسروں کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی بلائے گا تو ٹھیک ہے، کوئی میرے ارد گرد ہلا گلا ہوگا تو پھر میں وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے، اس چیز کو جیتا ہے. آج ہم کہہ دیں کوئی ایک رشتہ دار تھوڑا پیچھے ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے. ہم انہی کے گرد ہماری زندگی کا محور رہتا ہے، انہی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. انہی کو جب خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ خوش ہوتے نہیں، وہ خوش ہوتے. پھر اس کے بعد ہم غم بڑھتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جس کو میری معرفت ہو جاتی ہے نا، جس کو میری قربت مل جاتی ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ غم نہیں لگتا، اس کو دکھ نہیں لگتا، اندھیرے میں اس کو ڈر نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں جلدی سے لائٹ آن کر دو، جلدی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے. اس کو جو فیلنگ وہ آتی ہے. پھر کسی قسم کا اس کو ڈر نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو جب میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے نا تو اس کی جو فیلنگ ہے
اس کو اس چیز کا شعور دیتی ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کو پھر کسی کی دوسرے کی پرواہ نہیں رہتی۔ اب ہمیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ایجنڈا دے دیا گیا کہ جو اس ایجنڈے پہ کام کرے گا اللہ کا قرب اس کو مل جائے گا، جو اس سے دور بھاگے گا پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم کو اس کا طریقہ یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ محنت کرو، آگے کہہ دیا گیا وہ جاہدو فی سبیلہ، کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ قرب کے اب دو ذریعے بتا دیے گئے، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلہ کس کے لیے اختیار کرنا ہے؟ جاہدو فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو، جد و جہد کرو، اللہ کا مشن ہے اس کے تحت اپنی زندگی گزارو۔ جہاد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے دفاع کی کوشش کرنا، قتال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ اخلاق کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ قلم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ جہاد ہو۔ ایک بری عادت کو اچھی عادت کے ساتھ چینج کرنے کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی جہاد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا قرب ہونا چاہیے، یہی اس کا مقصد اور اس کا پرپس ہونا چاہیے۔ ایسے مال کو بھی اختیار کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب کا ذریعہ وہ بن جائیں، اور خالصتاً جتنے بھی اعمال ہم کریں، جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دے دی ہیں، ان سب کا استعمال صرف اور صرف اس لیے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی تو ہمیں تقویٰ کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا اور ہمیں جہاد کا پرپس بھی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ اس کی راہ میں جد و جہد کرو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کیسے کرنی ہے اگلی آیت میں اس کا تھوڑا سا اشارہ آئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو اور وہاں پہ کور کروں گی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ٹولز دے دیے گئے ہمیں وہ کیا ہے؟ تقوی اور جہاد ہے سب سے پہلے۔ پھر اللہ کی قرب کو پانے کے لیے وسیلے کا اختیار کرنا ہے، اور وسیلہ اور قرب کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اپنی زندگی کو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے کاموں میں صرف کرنا ہے، نہ کہ کھا لیا پی لیا سو لیا جاگ لیا جانوروں والے کام کر لیا اللہ خیر صلاح، اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے دل کی صفائی کرنی پڑے گی، اس کے لیے شعوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کی صفائی کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس آیت کو ہم پڑھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی پر ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور ٹول دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے سے پھرنا چاہتا ہے وہ تو پھر جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو پھرنا چاہتا ہے پھر جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ دوسروں کو لے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوسرے بندے کو لے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے بندوں کو لاؤں گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، سبحان اللہ، کہ اللہ پھر ان کا متبادل بہترین لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ اور ساتھ میں کہا کہ وہ نرم ہوں گے مسلمانوں کے، مومنوں کے لیے وہ ان کی مدد کرنے والے ہوں گے، ان کا اخلاق اچھا ہوگا، اور کفار پہ وہ سخت ہوں گے، اور جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے۔ اب میں کیا یہاں پہ کہنا سبحان اللہ کہ اللہ کے راستے میں جو جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کہ آج جوش میں آ کے کسی کے کہنے میں آ کے میں نے کوئی کام شروع کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا اور میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، اور سب سے پہلا قدم میرا یہی ہوتا ہے اس کام کی وجہ سے مجھے کسی نے کچھ سنایا ہے، مجھے کسی نے کچھ کہا ہے، تو ہم پہلے سے وہاں سے رک جاتے ہیں۔ کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا جو چاہ رہے ہیں کہ میں اور ہم جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹول بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کا مجاہد بننے کے لیے اگر تیار ہونا چاہتے ہو، مجاہد بننا چاہتے ہو، اللہ یہاں پہ یہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ کیوں تمہاری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیوں تم دوسروں کی باتوں کو اتنے دل پہ لیتے ہو۔ اگر میرے راستے میں چلنا ہے، میرے راستے میں کانٹے ہوں گے، اللہ کا دامن بہت وسیع ہے، تم نکل کے چل کے تو دیکھو، شروع میں کانٹے ہیں پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں، شروع میں تکلیفیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں واقعی تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس میں تم کامیاب ہو یا نہیں ہو۔ ہم کوئی چیز لینے بھی جاتے ہیں، دیکھیں وہ پاکستان میں جو ہوتے تھے نا گھڑوں والے آیا کرتے تھے، تو اس کو مائیاں بڈیاں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو ایسے مار مار کے دیکھتی تھی کہ کوئی کہیں پہلے سے ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں اس طرح کے سے بجا بجا کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ تم میرے اس کام کو آگے لے کے چلنے کے قابل ہو بھی کہ نہیں ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، سب کچھ وہ جانتا بھی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم یہاں پہ آ گئی ہے کہ علم والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کہ کون کس دل سے دعا کر رہا ہے، کون کس دل کے ساتھ دین کے لیے آگے نکل رہا ہے، کون اللہ کا مجاہد بننا چاہتا ہے، کون اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو چن کر نکلنا چاہتا ہے، کون یا کس بھی انسان کے اندر کتنی تڑپ ہے، وہ کتنی تڑپ دکھاتا ہے، کس کی زندگی کیسی بن چکی ہے، کسی کی جو پرپس ہے وہ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیفور ہمیں پتہ ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی بھی کام کی بنیاد جو ہے وہ کس تڑپ سے کی جا رہی ہے، وہ اس تڑپ کے لحاظ سے ہماری دعائیں سنتا ہے، اس تڑپ کے لحاظ سے ہمیں نوازتا ہے۔ اسلام جو ہے نا دین اسی وقت تک اچھا لگتا ہے جب ہمارے اوپر نا اس کی کوئی ہمیں ملامت نہیں کرتا، اس راستے پہ جب ہم چل رہے ہیں نا، یہ راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے، فار ایگزامپل میں اللہ کے دین کے راستے کے لیے نکل رہی ہوں، میں اس وقت تک دین اسلام پر قائم رہنا مجھے پسند ہوگا۔ اگر یہ کہوں میں کہ جب تک میرے اندر مجھے کوئی ملامت نہیں کر رہا، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، کوئی روک ٹوک نہیں کر رہا، مطلب سارے کام اچھے سے چل رہے ہیں نا، تو مجھے دین بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں آ رہی، میں کہہ رہی ہوں واقعی صحیح دین ٹھیک ہے۔ ایز سون مجھے کسی نے ملامت کر دی، میرے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، مجھے کوئی ملامت کرنے لگتا ہے، تو میں اسی وقت مرتد ہو جاتی ہوں، پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ کیوں مرتد کیوں ہوتی ہوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن، دین اور اسلام سب اچھا لگتا ہے، اسی لیے کہ جب وہ قربانی نہیں مانگتا، جب یہی چیزیں مجھ سے قربانی مانگیں گی نا، سبحان اللہ سب سے پہلے میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام سبحان اللہ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھے، وہ قرآن کو جیسے حکم آتا تھا ایز اٹ از لینے والے تھے۔
صحابہ کرام ان ساری صفات جو بھی میں گنوا رہی ہوں نا کہ ان سب سے متصف تھے، مطلب کہ وہ بدرجہ اتم اس چیز کو لینے والے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین ان کو دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کوالٹیز جو ہیں عربوں میں بھی آئیں، یہ نہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی، انہوں نے پوری کوشش کی اس کو پورا کرنے کی، اور ساتھ ساتھ جب یہ منتقل ہوئی تو یہ ساری کی ساری صفات عربوں کی صفات جو ہیں اس میں جب ان کے اندر تھی، انہوں نے ان ساری صفات پہ ڈٹ کے اللہ کے راستے میں وہ نکلے، پوری اپنی جد و جہد کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام پوری دنیا میں روشن رہا، انہوں نے راج کیا عربوں نے۔ لیکن آج جیسے ہم کہتے ہیں نا، آج کے دور میں جیسے یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنی ہوئی ہیں، سارے ان کی طرف دیکھتے ہیں یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں۔ اس وقت جب ان کے اندر یہ کردار تھا، ان کا یہ اخلاق تھا، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے، جو صحابہ کرام والا کردار تھا ان عربوں میں تھا، تو اس وقت انہوں نے بھی راج کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دوسروں سے، ویسٹرن لوگوں سے معروب ہونے لگے۔ پہلے ان سے لوگ معروب ہوتے تھے، جب ان کے اندر یہ کمزوری آنے لگی تو وہ دنیا سے معروب ہونے لگے، اور جب وہ کمزوری آنے لگی کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تاتاریاں، وہ منگولوں کے پاس جس حکومت آ گئی نا، منگولوں نے کی، وہاں سے کہتی خلافت عثمانیہ بنی، خلافت عثمانیہ نے بھی کافی دیر تک اس کی بنیادیں مضبوط رہی، انہوں نے اچھا کام کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا کے حالات جو ہے مجموعی طور پہ ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گیا، اور وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ دین سے دور ہونے کا سبب کیا بنے؟ وہ اللہ کی قربت سے دور ہوتے چلے گئے، اور آج ذلت اور پستی بھی ہر مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں نا، سارے ذلت اور پستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی پہچان نہیں کی، مسلمان نے اپنی قدر نہیں جانی، تو اب دیکھیں سب کے سامنے ذلت اور رسوا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذلت ڈھونڈتے رہیں، ان کو کوئی عزت نہیں دے گا جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ہم اللہ کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ہم اللہ کا حق نہیں دیں گے، ہمیں عزت نہیں ملنے والی۔ اگلی آیت کیا ہے انشاءاللہ تعالی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہیں، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتی ہیں اور زکوٰۃ دیتی ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رفیق، جو تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اور صرف تمہارے دوست جو ہونے چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اس کے اہل ایمان والے جو لوگ ہیں نا، جو نماز پڑھنے والے نہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے، تمہارے دوست انہی میں سے ہونے چاہیے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لیں گے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے، کہ جو ان کے ساتھ دوستی کریں گے کامیابی انہی کا مقدر بنے گی، کامیابی انہی کو ملے گی۔ سورہ المائدہ 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بس آج رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کے پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے. ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے ہیں اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جھکڑے ہوئے ہیں. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اسی روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہی فلاح پانے والے ہیں. اب کلیئرلی اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ لوگ ان کی پیروی کریں. اس سے پہلے انبیاؤں کو بھی اسی لیے بھیجا گیا. تورات اور انجیل میں کھلا اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ کے بتا دیا تھا کہ انہیں نیکی کا حکم دیا گیا تھا اور بدی سے روکنے کے لیے کہا گیا تھا اور پاک چیزوں کو وہ اختیار کرے اور ناپاک چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا. اور اسی طرح تعالیٰ کہ وہ بوجھ اتارتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ کیونکہ ان کے اوپر سے وہ برڈن اتاریں جو ایکسٹرا رسمیں بنائی ہوئی ہیں, ایکسٹرا چیزیں انہوں نے اپنے اوپر لا دی ہیں, ان کو اتارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو اور کتابوں کو بھیجا تاکہ وہ اپنی بندشوں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان سے نکلے اور جن میں وہ جھکڑے ہوئے ہیں اور ایمان لائیں. اور اب اللہ تعالیٰ کی جب وہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت ان کے ساتھ ہوگی اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کی ہے. اب نازل کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا, انبیاؤں کو دیا گیا اور یہی فلاح پانے والا راستہ ہے. کیونکہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے فلاح پانی ہے, نیکی کے راستے پر چلنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا بوجھ ہمارے اوپر سے اترے تو ہمیں قرآن کی تعلیمات کو لے کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ اس کو کرنا ہوگا تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہوں اور ہم دین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی
हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान को पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी अहकामात कुरान पाक में हैं उनको बेहतरीन तरीके से लेने वाला और उस पर इस्तकामत के साथ जमकर अमल करने वालों में बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कमियों, कोताहियों और कमज़ोरियों से दरगुजर फरमाते हुए हमें बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को पढ़ने और उसके साथ वक़्त गुजारने को हमारे लिए आखिरत में हमारे हक़ में दलील बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को हमारे लिए कब्र में हमारे लिए निजात का ज़रिया बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनकर नकीर के सवालात के वक्त ये कुरान हमारे लिए सिफारिश बन के वहाँ पे आके खड़ा हो। जब हम पुरसरात पर से गुजरें ये कुरान हमारे लिए वहाँ पे सिफारिश बन के खड़ा हो। जब हमारे साथ सवाल जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात करे उस वक़्त ये कुरान हमारे लिए हमारे हक़ में हुज्जत बन के खड़ा हो। और ये हुज्जत तभी बनेगा जब हम इस पे अमल करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि दिल के साथ खालिसतन अपने आप को अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए अल्लाह से दुआएं करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदरों को बदले ताकि हमारे बाहर वो जो है अमल नज़र आए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।